دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو کبھی ایک گندا سا فشنگ ولیج تھا، لیکن آج دنیا کے سب سے صاف، محفوظ اور امیر ممالک میں شامل ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں چنگم بیچنا بھی منع ہے، جہاں سڑک پر کوڑا پھینکو تو سینکڑوں ڈالر کا جرمانہ لگ جاتا ہے، جہاں سگریٹ صرف مخصوص علاقوں میں پینا قانونی ہے، اور جہاں نشہ لانے پر سیدھی سزائے موت۔ یہ ہے سنگاپور، ایک چھوٹا سا جزیرہ لیکن پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سبق۔ جنوب مشرقی ایشیا میں موجود سنگاپور سائز میں لاہور سے بھی چھوٹا ہے، مگر ترقی، ٹیکنالوجی، نظم و ضبط اور معیشت میں بڑے بڑے ملکوں کے پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ 1965 میں جب سنگاپور آزاد ہوا تو نہ پانی تھا، نہ وسائل اور نہ ہی کوئی مضبوط انڈسٹری، مگر ایک شخص نے اس ملک کی تقدیر بدل دی۔ اس کا نام تھا لی کوان یو۔ اس نے قوم کو نظم و ضبط، ایمانداری اور سخت قوانین کا راستہ دکھایا۔ آج وہی ملک جس کے پاس کچھ نہیں تھا، دنیا کا اسمارٹ ترین ملک کہلاتا ہے۔ سنگاپور میں چیونگم پر مکمل پابندی 1992 میں لگائی گئی، کیونکہ لوگ یہ گم لفٹ کے بٹنوں اور ٹرین کے دروازوں پر چپکا دیتے تھے۔ اس سے پورا سسٹم میں رک جاتا تھا۔ نتیجہ، گم کا خریدنا اور بیچنا منع، اور آج بھی وہاں گم صرف ہسپتالوں میں ڈاکٹر کی اجازت سے میڈیکل کی ضرورت کے لیے دی جاتی ہے۔ سنگاپور میں کوڑا پھینکنا ایک ایسا جرم سمجھا جاتا ہے جیسے کہیں اور چوری کرنا۔ اگر آپ نے سڑک پر چھوٹی سی ریپر بھی پھینک دی تو فوری جرمانہ لگے گا، اور بار بار کی غلطی پر پبلک کے سامنے نارنجی جیکٹ پہن کر سڑکیں صاف کرنا پڑیں گی۔ یہاں تمباکو نوشی بھی آسان نہیں۔ عوامی مقامات، پارکس، مارکیٹس، بس سٹاپس، ٹرین اسٹیشن، تقریباً ہر جگہ سگریٹ پینا منع ہے۔ صرف مخصوص اسموکنگ زون ہوتے ہیں، اور معلوم نہ ہو تو بھی غلطی آپ کی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن سنگاپور کا سب سے سخت قانون منشیات پر ہے۔ اگر کوئی شخص منشیات لے کر ملک میں داخل ہوتا پکڑا جائے تو اس کی سزائے موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ڈرگ کرائم تقریباً صفر ہے۔ تھوکنا، پان یا گٹکا پھینکنا، دیوار خراب کرنا، گاڑی غلط پارک کرنا، یہ سب سنگاپور میں بڑے جرائم سے صبر ہوتے ہیں، اور ان پر سخت جرمانے لگتے ہیں۔ یہی قوانین مل کر سنگاپور کو دنیا کے سب سے صاف اور ڈسپلنڈ ملکوں میں شامل کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سنگاپور کی ترقی کے راز میں۔ لی کوان یو نے ملک کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی: نظم و ضبط اور ایمانداری۔ گورنمنٹ کی کرپشن تقریباً ختم کر دی گئی، پولیس کو مضبوط کیا گیا، اور تعلیم پر بھاری سرمایہ کاری کی گئی۔ آج سنگاپور کا تعلیمی نظام دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ یہاں کے بچے ٹیکنالوجی، میتھس، سائنس میں عالمی لیول پر مقابلہ کرتے ہیں۔ ملک نے خود کو اسمارٹ نیشن بنایا، یعنی ہر چیز ڈیجیٹل، ادائیگیاں، ٹرانسپورٹ، سرکاری کام، ہسپتال، بینک، بلکہ کچھ علاقوں میں ٹریفک تک اے آئی سے کنٹرول ہوتی ہے۔ سنگاپور کی معیشت تین چیزوں پر کھڑی ہے: بندرگاہ، فائنانس اور ٹورزم۔ اس کی بندرگاہ دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں شامل ہے، جہاں سے دنیا کا 20% شپنگ ٹریفک گزرتا ہے۔ دنیا کے امیر تین لوگ اپنا پیسہ یہاں محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں کا مالیاتی نظام انتہائی شفاف اور محفوظ ہے۔ ٹورزم بھی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سینٹوسا آئی لینڈ، مرینا سینڈر، جیول چانگی آرٹیفیشل بیچز دنیا کے خوبصورت مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ سنگاپور کی ایک اور خوبصورتی اس کی کثیر ثقافتی زندگی ہے۔ یہاں چینی، ملائی، انڈین، یورپین، عرب، پاکستانی سب مل جل کر رہتے ہیں۔ یہاں ہر مذہب کی آزادی ہے، ہر تہوار منایا جاتا ہے، ہر زبان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس لیے سنگاپور کو منی ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی سیکیورٹی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ رات کے 3 بجے بھی خواتین اکیلی گھوم سکتی ہیں، اور کسی کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جرائم کی شرح اتنی کم ہے کہ کئی سالوں تک قتل کے مقدمات نہیں آتے۔ یہ سب قوانین کی سختی، عوام کی تربیت اور سسٹم کی مضبوطی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ آخر میں سنگاپور کی کامیابی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر قوم محنت کرے، قانون کا احترام کرے اور لیڈرشپ ایماندار ہو تو دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ سنگاپور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ترقی ناممکن نہیں، بس نیت، نظم و ضبط اور مستقل محنت چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا کے لیے مثال بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو سنگاپور کی ڈاکومنٹری اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔